ہم آپ کو بہار نستعلیق چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ اپنی اور اپنے بچوں کی خوبصورت اردو انگلش لکھائی کے لیے اور اپڈیٹ رہنے کے لیے بہار نستعلیق چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج لاہوری نستعلیق میں ہم جیم کے ساتھ عین لکھنا سیکھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے جیم کے ساتھ دعا لکھا تھا، تو آج ہم جیم کے ساتھ عین لکھتے ہیں۔ تو دیکھیے اس کی پلیسنگ ہم بنانے کے لیے ایسے کرتے ہیں کہ جہاں پہ ہمارا سواد کا دائرہ ختم ہوا تھا، اس سے ایک قط اوپر تو ہماری عمودی رخ پر لائن آ جاتی ہے، اور پھر یہاں سے جہاں پہ یہ عمودی ایک بنتا ہے، یہاں سے آپ 3 قط آگے میئر کر لیں، 3 قط آگے اور پونا قط اوپر میئر کر لیں۔ یہاں سے ہم نے جیم عین لکھنا شروع کرنا ہے۔ تو آپ بالکل اسی طرح سے پہلے جیم کی شکل بنائیں جیسے ہم جیم سین شین صاد اور طے میں بنا کر آئے ہیں۔ جیم کی یہ والی شکل یہاں سے آپ سٹارٹ کریں، بالکل اسی طرح سے یہاں سے لا کر اس کو نیچے گرائیں، اور پھر یہاں سے آپ اس کو یہ کرو دیں اوپر سے، یہاں سے اس کو پھر آپ نیچے سے کرو دیں، یہاں پہ یہ، اور پھر آپ یہاں سے اس کو بالکل پہلے کی طرح یہ بنا، یہ ایک قط میئر کر کے بنایا کریں تاکہ لفظ کی خوبصورتی کو کم ہونے کا امکان کم ہو جائے۔ لفظ کی خوبصورتی جو ہے وہ پیش نظر رہنی چاہیے۔ یہ ہم نے جیم کی شکل بنا لی۔ اب اس کے ساتھ عین جوڑنا ہے، تو یہ ایک قط کے بعد آپ اس کا یہ عین کو جوڑنے والا پیوند دیں، اور اسی طرح سے یہ آپ اس کو یہ یہاں سے آپ نے بھی عین کی شکل اس طرح یہ لائن پہ لے کر آنی ہے۔ یہ کرو مفردات میں عین اور شکل کا ہوتا ہے، اور یہ ہم بے کی تختی میں پڑھ چکے ہیں، ابھی جیم کی تختی شروع ہے ہماری۔ تو یہ اسی طرح سے یہاں پہ جب آئے گا تو یہ اس کے سر کے ساتھ ٹکرائے گا، لیکن اب اس کے سر کے سینٹر میں نہیں ٹکرائے گا، یہ سر کے سینٹر سے تھوڑا سا پیچھے جیم ٹکرائے گا۔ اگر ہم سینٹر میں اس کو ٹکرانے کی کوشش کریں تو یہاں پہ یہ عین کی شکل پھنس جاتی ہے، اور ہم نے یہاں پہ بھی آدھے قط کا فاصلہ چھوڑنا ہوتا ہے۔ بہرحال آئے گا اس کے سر کے اوپر ہی، جیم جو ہے وہ سین کے سر پہ آئے گا، عین کے سر پہ۔ یہاں سے آپ جیسے جیم عین مفردات بناتے تھے اسی طرح سے ایک کرو کے ساتھ آپ لے آئیں، یہاں سے آہستہ آہستہ یہ لائن پتلی کرتے ہوئے بالکل یہ کرسی کی لائن تک آپ لے آئیں۔ یہ چونکہ حصہ سارے کا سارا جہاں تک ڈرائنگ نما ہوتا ہے، ڈرائنگ بنتی ہے، اس وجہ سے اس ڈرائنگ کا ہی خیال رکھنا ہے، ڈرائنگ کے ساتھ ہی لفظوں کو خوبصورت بنانا ہے۔ یہ آ گیا۔ اب یہاں سے ہم نے عین کا جو دامن ہے وہ بنانا ہے۔ آپ میئر کر لیں 3 اور یہ 3.5۔ میں اس کا دامن ڈرا کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کی جو میزان ہے، پیمائشیں وغیرہ ہیں، وہ ہم اس کی بنائیں گے۔ دیکھیے گا یہاں سے ٹیڑھی قلم کے ساتھ آپ اس کو اسی طرح سے
ہلکی سی جنبش کے ساتھ گرائیں اور یہاں سے اس کو اسی طرح سے، اور یہاں سے پھر اس کو آہستہ آہستہ کلوز کرتے ہوئے اپنے میزان پہ یہ لگا دیں گے۔ تو یہ ہمارا، دیکھیے اس کو تھوڑا سا یہ بہت نازک سی شکلیں ہوتی ہیں، تھوڑی سی خراب ہو جائیں تو یا اسمارٹ ہو جاتی ہیں یا بوجھل ہو جاتی ہیں۔ تو نستعلیق جو ہے اس مد میں مشکل خط تصور کیا جاتا ہے باقی خطوط سے۔ یہ بہرحال آپ کے این کی شکل ہوگی۔ آپ اس میں ہونے والی کمی بیشی کو نوک کے ساتھ ٹھیک کر لیں۔ ابھی آپ اس کا نقطہ ڈال دیں یہاں پہ اس کے سینٹر میں تقریباً۔ یہ جیم کا نقطہ ہے، چونکہ این کا نقطہ ہوتا نہیں ہے، اگر این کا ہو تو اوپر ہوتا ہے، بیچ میں جب ڈالیں گے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ جیم کا نقطہ ہے۔ اب میں اس کا میزان لگاتا ہوں۔ اب دیکھیے گا، ایک تو یہ کہ اس رخ پہ اگر میئر کروں اس کا تو یہ میرا 1.5 قط ہی بنتا ہے، یہ دیکھ لیجئے۔ اور دوسرا یہ کہ یہاں سے اگر اس کو میں میئر کرتا ہوں تو یہ دیکھیے یہ میرا 1 قط ہی آتا ہے، اور اس طرح چونکہ میں نے میئر کر کے تو یہ اس کا پیوند بنایا تھا تو یہ بھی 1 قط آئے گا، اور یہ جو فاصلہ ہے اس کا یہ والا، یہ آدھا قط آئے گا۔ اب یہاں سے اگر جیم کو این کو میئر کریں تو یہ اس کی شکل، این کی شکل یہ یہاں سے باہر کتنے نکلے گی، یا نوک سے یہ جو اس کا یہ جو جگہ اندر وائٹنس بنتی ہے یہ کتنی آئے گی، یہ 1.25 قط آئے گی۔ اب ایک اور میزان کہ ہم نے جیم کی شکل سے این کو کتنا نیچے کرنا ہے، کتنا پھنسا کے لکھنا ہے، تو اس کے لیے اس کی پیمائش یہ ہے کہ یہ جو جیم کا اوپر والا کرو ہے اس کو اگر آپ ایسے کریں تو یہ ہمارا 1.25 قط جو ہے وہ این نیچے اس کے ہونا چاہیے، جس طرح سے ہمارا تو 1.25 قط نیچے تھا، سواد کا اوپر والا سر 1.25 قط نیچے تھا۔ تو یہ 1.25 قط ہو اس سے نیچے ہو گیا، آدھا قط گیپ ہو گیا، اس طرح 1 قط، اس طرح 1 قط کے بعد اس کا پیوند اس طرح میئر کریں تو 1.5 قط، اور اگر جیم کی شکل اس طرح پوری میئر کریں یہاں سے 1 قط، یہاں سے 2 قط، دیکھیں اس نوک سے اس نوک تک اگر اس طرح سے میئر کریں تو یہ 2 قط ہے، یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور اس کا جو دامن بنایا وہ ہم نے 3.5 قط میں بنایا، اور اگر یہاں سے میئر کریں تو وہی 1.25 قط، اور یہاں سے 1 قط 1.25 قط سینٹر میں اپنے نقطہ ڈال دینا ہے۔ نقطہ نہیں ہے تو این کے اپنے ایک دامن کی شکل ہے جو فوکس رہنی چاہیے۔ اب دیکھیں جیم این لکھتے ہوئے جو ہمارے دوستوں کی کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان میں سے کچھ کو زیر بحث لاتے ہیں کہ وہ کیوں ہو جاتی ہیں اور اس کا پتہ نہیں چلتا۔ اس میں دیکھیں ایک تو یہ ہے، یہ میں اس کو نیچے ڈرا کرنے والا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ جب ہم یہ جیم کی شکل بناتے ہیں این کے لیے تو این کی شکل میں نے بتایا تھا کہ یہ جب این کی شکل پڑتی ہے تو
یہ کرو آپ نے یہ والا جو ہوتا ہے یہ زیادہ اس نے آپ نے اس طرح سے نہیں بنانا ہوتا، نیچے سے زیادہ گہرا، بہت ہلکی کرو ہوتی ہے، اور یہ نیچے سے جو اس طرح سے بن رہی ہوتی ہے، یہ یہاں سے آپ اس کو یہ آپ این کی شکل جب بناتے ہیں تو اب یہ تو چونکہ عادت پڑی ہوئی ہے اسی طرح بنانے کی، یہ تو ٹھیک پڑ گیا، غلط بنا کر بتانا چاہ رہا تھا۔ تو یہ جو نوک ہوتی ہے بیسیکلی یہ نوک جو ہوتی ہے، یہ جو گرتی ہے، یہ کچھ دوست اب آپ ایسے بنا دیتے ہیں، اس طرح سے بہت نیچے کر دیتے ہیں، اور پھر یہاں سے جب بناتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بہت چونچ سی بنی ہوئی ہے، مضبوط نہیں ہے، طوطے کی طرح ہونی چاہیے۔ اور کچھ دوست احباب ہوتے ہیں جو مطلب کہ کیا میں نے بتایا کہ یہ جو کرو ہے یہ زیادہ کرو دے دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ اس کرو کو آپ غور کریں، اگر میں اس کو سیدھی لائن لگاؤں، یہاں پہ سیدھی لائن لگا کر بتاؤں تو یہ سیدھی لائن سے سمجھ لیں کہ بہت ہی معمولی کرو کے ساتھ یہ نیچے آ رہا ہے یہاں سے، اور اس کی اگر اس طرح سے نوک بنا دیں گے تو یہ اس کی یہ آخری والی شکل خراب ہو جائے گی، یہ اس طرح سے پیچھے سے ہٹ کر پھر نیچے کی طرف آئے گی، اور یہاں پہ جو ہے یہ جس طرح اس طرح سے آتی ہے اسی طرح سے اس طرح سے آتی ہے، یہاں پہ کچھ دوست احباب جو ہے ان کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے، اور پھر دوسری غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ یہ جب این کی شکل اس طرح سے ہم لے کر آتے ہیں، کچھ دوست احباب یہاں سے اس کی نوک بنا دیتے ہیں، یہ نوک ٹائپ کی گلائی بنا دیتے ہیں، یہ جو اس طرف تو نوک ہوتی ہے اس طرف سے اس کی نوک کی زیادہ نوکیلا سر نہیں ہوتا این کا، ایک یہ غلطی بعض دفعہ ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جب اس کی ہم کرو لے کر آتے ہیں، یہ جو لائن ہوتی ہے ہماری، یہاں پہ ہماری بہت معمولی سی سفیدی رہ جانی چاہیے یہاں پہ، تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہلکی سی یہاں پہ سفیدی رہنی چاہیے، تاکہ ہمارا جیم کی یہاں سے جب ہم لائن سے یہ نیچے ڈھائی قد دیکھیں، یہ جب ہم کرسی کی لائن پہ لے کر آئیں تو اس کو اس طرح سے کرو لے کر آئیں۔ اب یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ پونا قد تو یہ کیا، ایک قد یہ والا ہو گیا، اگر ہم اس ایک قد کو نیچے کی طرف لے کر آئیں تو یہ دیکھیں وہی جیم والی پیمائش ہے کہ اندر والی سائڈ جو ہے وہ اس کے برابر آ جائے گی، یہ دیکھیں یہ جو نوک ہے اس نوک سے اگر ہم سیدھا نیچے گرائیں، یہ تو پونا قد نوک آ گیا نا، ایک قد جو ہے ایک قد کی پیمائش سے اگر ہم اس کو یہ ایک لائن سیدھی سی بالکل نیچے کی طرف لائیں تو یہ جو این کی اندر والی سفیدی ہے اس کو ٹچ کرتی ہوئی، اندر والی جو لائن ہے اس کو ٹچ کرتی ہوئی سیدھی گرے گی، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے جیم مین میں پڑھا تھا۔ تو یہ یہاں سے یہاں تک اس طرح سے آپ نے کرو بنانا ہے، یہ آپ نے کرو بنانا ہے، اور دامن ڈرا کرنے کے لیے آپ پیمائش لے لیں اور اس کی شکل کا خیال رکھیں، اور یہ جو ہے یہ اس کے سر پہ آئے گا، جیم کی جو شکل ہے وہ این کے سر پہ سینٹر کی بجائے تھوڑا سا پیچھے آئے گی۔ اور باقی اس میں دیکھ لیں ہر بندے کی اپنی اپنی غلطی ہوتی ہے، کچھ غلطیاں سامنے جب آتی ہیں تو ڈسکس ہوتی ہیں، اب جن دوست اب آپ کی غلطیاں سامنے نہیں آئی ہیں وہ ڈسکس نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن آپ لوگ مشق کریں، اساتذہ کو چیک کروائیں اور اپنی غلطیوں کو درست کریں، ان کی اصلاح کریں۔ اب یہ دیکھیں ہم یہ تختی تو نیچے دائرے آ گئے، ہمارے دامن بھی آ گیا، ہم نے یہاں پہ یہ دیکھیں جیم کا نقطہ ڈالا تھا، یہاں پہ تو نقطہ سین کا ڈالنا نہیں تھا۔ اب یہ جو ہمارے نیچے سپیسز آ رہی ہیں ان کو ہم نے کیسے کور کرنا ہے، اس کے لیے ہے کہ ایک نقطہ تو ہے وہ ہم نے یہاں پہ دینا ہے دونوں نقطوں کے درمیان میں، دونوں دائروں کے درمیان میں، یہ ایک نقطہ آپ کا یہاں پہ آ جائے گا۔ اچھا ایک نقطہ جو ہے وہ شین اور سواد کے دائروں کے بیچ میں آ جائے گا، یہاں پہ اس کی پلیسنگ آ جائے گی، تختی کے لحاظ سے ہم اس کو جگہ بھی پر کرنی ہے، خوبصورت بھی لگنا ہے، تو ایک جو ہے وہ ہمارا یہاں پہ یہ تو جیم این کا ہو گیا، اور جیم فے کا سمجھ لیں کہ یہ جیم فے کا آ جائے گا یہاں پہ، اور یہ ضروری بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے سارے کے سارے نقطے یہاں پہ
ڈالنے ہی ڈالنے ہیں، کچھ کو ہم ایگزامپٹ بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں ڈالنے تصور کر لیتے ہیں. جس طرح سے یہاں پہ ہم نے جیم رے کا نقطہ ڈالا، یہ جیم رے کا نقطہ تھا، ہم نے جیم سین کا نہیں ڈالا، یہ جیم شین کا ہو گیا فرض کریں، جیم سین کا نہیں ڈالا، یہی تصور ہو رہا ہے. تو کچھ چیزیں ہم خوبصورتی کے لیے لکھتے ہیں اور کچھ خوبصورتی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ہمارا جیم اور عین کا سبق تھا آج کا. اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ پہلی لائن کا آخری لفظ جیم فے پڑھیں گے. اور اگر آپ کو ہماری ان ویڈیوز سے فائدہ ہو رہا ہو تو آپ بہار نستعلیق چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ساری ویڈیوز ٹائم پہ پہنچتی رہیں اور اپڈیٹ کرتے رہیں.